وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا آپ کی چلتی حضرت والا نے بہت دل کی اچھی باتیں ہمارے سامنے بیان فرمائی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اس بات کو توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دوستو اور پڑھاتے ہیں، آئیے آپ کو اس شخصیت کے ذریعے دیتا ہوں جس شخصیت کا ہم سب کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا، جس گھڑی کا جس وقت کا ہم سب کو بے مہینوں سے انتظار تھا، وہ بڑی وقت وہ شخصیت ہم سب کے درمیان میں جلوہ افروز ہے، جلوہ افروز ہے۔ ہزاروں کے مجمع کو سنجیدگی دینے والا فقیر، ایوان باطن میں درس ادا کرنے والا فقیر، عالم مصر، واعظ مقامات، خطیب العصر، حضرت اقدس حضرت مفتی عبدالغفور صاحب جو محتمل ہے مرکز دارالعلوم سنگر سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت والا کا ان کی ہدایت سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی طرف سے حضرت والا صاحب کی طرف سے انجمن اصلاح المسلمین کے تمام کارکنان کی طرف سے حضرت والا کا ان کی ہدایت سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بستی والوں کی طرف سے آپ حضرت والا مسجد اسٹیج پر تشریف لا کر اپنی ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو مستفیض فرما دیں۔ یہ الگ بات بھی کچھ لوگ خاموش پڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات بھی کچھ لوگ خاموش پڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہی پڑے رہتے ہیں، ایسے اسلام سے بہتر ہی تشکیلات ان کی بزرگوں کی امداد میں رہتے ہیں۔ حضرت والا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العلي العظيم۔ مجلس میں موجود معزز علماء کرام، محترم قرائے اعظام اور میرے قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اور آپ کو بہت ہی مختصر زندگی دے کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم سے پہلے جو امتیں آئیں اللہ نے ان کو بڑی بڑی لمبی زندگی عطا فرمائی، 1000 سال کی زندگی، 1500 سال کی زندگی، جس میں کئی سو سال کی جوانی۔ چنانچہ وہ لوگ اس لمبی عمر سے فائدہ اٹھاتے تھے، آخرت کی خوب تیاریاں کر لیتے تھے،
نیکیوں کے ذخیرے جمع کر لیتے ہیں، لیکن اس آخری امت کو اللہ تعالی نے اتنی لمبی مہلت نہیں دی، اتنا طویل وقفہ نہیں دیا، بلکہ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے اسے مختصر زندگی دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میری امت کی طبعی عمر 60 اور 70 کے درمیان، 60 سال سے لے کر کے 70 سال کے درمیان کی عمریں زیادہ تر لوگوں کی ہوں گی اس امت میں۔ یہ ہے کل عمر، اور اس عمر کا بھی بڑا حصہ بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی کی موج مستیوں میں گزر جاتا ہے، اور ادھر کو پھر بڑھاپے کی عمر، بیماریوں کی، کمزوریوں کی، جس میں نہ عبادت ہو سکتی ہے، نہ زیادہ محنت ہو سکتی ہے۔ تو طاقت اور قوت کے اور آخرت کی تیاری کے جو سال ہیں بیچ کے، وہ چند ہی سال ہیں، اور سفر بڑا لمبا، تیاری کے لیے وقت بہت تھوڑا، اور سفر بڑا طویل، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ لیکن اگر آدمی وقت کی اس نعمت کی قدر کرے، اسے غنیمت جانے، غفلت میں، سستی میں، لایعنی اور فضول کاموں میں اسے خرچ نہ کرے، بلکہ اس کے ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک لمحے کو اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں اور آخرت کی تیاری میں بسر کرے، گزارے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم سب کے ساتھ اور اس آخری امت کے ساتھ کرم کی بات ہے کہ اس نے اعلان کر دیا ہے کہ تمہارا تھوڑا عمل بھی دوسری امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے، ان سے بڑھ جائے۔ اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے کہ ہماری یہ زندگی فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم نہیں آئے۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اپنے آپ کو ایسے سمجھو جیسے مسافر، اجنبی، او عابر سبیل، یا راستے کو پار کرنے والا۔ جس طرح ایک آدمی سڑک پار کرتا ہے، راستہ پار کرتا ہے، اور اسے یہ معلوم ہوتا ہے مجھے راستے میں ٹھہرنا نہیں ہے، قیام نہیں کرنا ہے، یہ قیام کی جگہ نہیں ہے، اسے تو عبور کرنا ہے، بس صرف پار کرنا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف پہنچنا ہے۔ میں تم دنیا میں اسی طرح رہو، اسی طرح زندگی گزار، اور کیا کرو؟ وہ آخرت، وہ زندگی آخرت کی جو لا فانی ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں، اختتام نہیں، جو کبھی ختم نہیں ہو، بس اس کی تیاری کر۔ اس آخرت میں دو ٹھکانے ہیں، ایک انتہائی بدترین ٹھکانا، بھیانک، خوفناک، المناک اور دردناک عذابوں والا، ذلت اور رسوائی والا جہنم کا ٹھکانا، جس کی وادیاں، جس کی گھاٹیاں
ہر چیز آگ کے انگاروں سے تیار ہے۔ کوئی انسان جس کا عذاب جھیلنے کی طاقت نہیں رکھتا، جس کے حالات اتنے خوفناک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کے حالات صحابہ کو سناتے تو ان کی چیخیں نکل جاتی، مسجد نبوی ان کے رونے کی آوازوں سے گونج جاتی۔ اور دوسرا ٹھکانہ ہے امن کا، سلامتی کا، سکون کا، راحت کا، نعمت کا، جنت کا ٹھکانہ، جہاں عیش ہی عیش، آرام ہی آرام، جہاں کوئی نہ فکر، نہ رنج، نہ غم، نہ ٹینشن، کچھ نہیں۔ جہاں باغات ہیں، جہاں حوریں ہیں، جہاں نہریں ہیں، جہاں محلات ہیں، جہاں بالا خانے ہیں، جہاں مزے کی ہر چیز، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُونَ، جو چاہو، جو بھی تم چاہو گے وہ سب ملے گا، ہر خواہش پوری کی جائے، ہر تمنا اور آرزو کی تکمیل ہوگی۔ ایک ٹھکانہ یہ آخرت کے دو ٹھکانے۔ جہنم کے بارے میں تو خود اللہ نے فرمایا بئس المصیر، یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کو سلامتی کا گھر بتایا گیا، میزبانی اور مہمان نوازی کا گھر بتایا گیا، راحت اور آرام کی منزل قرار دیا گیا۔ ہمیں اور آپ کو دنیا میں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اس مختصر سی زندگی میں اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنائیں، جنت کا مستحق بنائیں، اچھے ٹھکانے والا بنائیں۔ کہ نہ قبر میں کوئی پریشانی ہو، نہ حشر میں کوئی تکلیف ہو، نہ جہنم کے اندر دھکیلے جائیں، بلکہ ہر جگہ راحت ہی راحت، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں۔ اس کا اپنے آپ کو لائق بنائیں، اس کے حقدار کیسے بنیں گے؟ قرآن کریم کی سورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں، تمام انسان ٹوٹے میں، خسارے میں، نقصان میں رہیں گے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، ان انسانوں کے جو ایمان لے رہے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کر لیں، نیکیوں کے ذخیرے تیار کر لیں، اعمال صالحہ، اچھے اعمال والے بنیں گے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہیں گے اور صبر بھی کرتے ہیں۔ فرمایا یہ ہیں جن کی آخرت بنے، جن کا ٹھکانہ جنت ہو، ایمان والے، نیک اعمال والے۔ اللہ تعالیٰ نے چھپا کر کے نہیں رکھا، ہماری عقلوں پر نہیں چھوڑا، 2 اور 2 4 کی طرح معاملے کو بالکل واضح کر دیا کہ میں جنت عطا کروں گا، جنت کی نعمتیں اور راحتیں دوں گا، لیکن 2 شرطیں ہیں۔
ایک ایمان اور ایک اعمال صالحہ۔ ایک دوسری آیت میں بھی فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی نیک اعمال کرے گا مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایمان بھی ہو ساتھ میں، ایمان اور اعمال صالحہ لے کر کے آئے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم آخرت میں اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں، وہی جنت والی زندگی، جنت کی نعمتیں اور راحتیں اسے عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے نیک کاموں کا ہم ان کو بدلہ عطا کریں۔ یہ ہمارا پیپر، یہ ہمارا کورس سلیبس جس کی ہمیں تیاری کرنی ہے آخرت کے امتحان کے لیے، جس پر ہمیں محنت کرنی ہے کہ اپنا ایمان بنانا ہے اور اس کے ساتھ اعمال صالحہ جمع کرنا۔ ایمان کی دولت تو اللہ نے عطا فرما دی، جو اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے قیمتی نعمت۔ آدھا کام اور بنیادی اور اصل کام تو اللہ نے خود ہی کر دیا، گھر بیٹھے بٹھائے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ لیکن اب اس ایمان پر محنت کرنا یہ ہمارا اور آپ کا ہے۔ ایمان پر محنت کیا مطلب؟ ایمان کی حفاظت کرنا اور نیکیوں کے ذریعے سے اس ایمان کے اندر اضافہ، اس میں زیادتی، اس میں بڑھوتری، کہ ہمارا وہ ایمان اعلیٰ درجے کا ایمان بن جائے، جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ چاہتا ہے۔ ایمان تو ان لوگوں کا بھی ہوگا جو ہزاروں سال جہنم میں عذاب جھیلنے کے بعد جنت میں جائیں گے، ایمان تو ان کا بھی ہوگا، لیکن اللہ کو وہ ایمان پسند نہیں، اسی لیے ان کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے۔ وہ ایمان انہیں ڈائریکٹ جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ ہمیں اور آپ کو تو وہ ایمان بنانا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو کیسا ایمان پسند ہے؟ اللہ کو کمزور، پھسپھسا، بے جان ایمان، بے کیف ایمان، ایسا ایمان جو ذرا سے لالچ میں ہی انسان بیچ دے، ایسا ہلکا پھلکا گھٹیا کمزور ایمان اللہ کو پسند نہیں، کہ ذرا سے حالات اس پر آ جائیں، مصیبتیں آ گئی، پریشانیاں آ گئی، دشمنوں نے ڈرا دیا، خوف زدہ کر دیا، ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو گیا، ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، ایمان سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو گیا، یہ ایمان اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو ایسا پختہ، مضبوط، ایسا قوی، اعلیٰ درجے کا ایمان پسند ہے کہ دنیا کے آندھی طوفان سب اس کے اوپر سے گزر جائیں، لیکن اس کے ایمان میں ذرہ برابر کوئی آنچ نہ ہے، اس کے قدموں میں لغزش نہ ہے، اس کے پیر اپنی جگہ سے نہ ہلے، جمع رہے اپنی جگہ ثابت قدمی کے ساتھ، مقابلہ کرتا رہے حالات کا۔
اور ایمان کی خاطر اگر ضرورت پیش آ جائے تو اپنا سب کچھ لٹا دے، قربان کر دے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اللہ کے سپرد کر دے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ اللہ کو یہ ایمان پسند ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ہمارے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک عورت کے ایمان کی مثال پیش کی۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، ایک عورت کا ایمان اللہ نے دکھایا کہ دیکھو یہ ہے ایمان جو مجھے پسند ہے، ایسا ایمان لے کر کے آؤ، اپنے ایمان کو ایسا ایمان بناؤ۔ اللہ مثال میں پیش کر، اللہ ہمیں دکھا رہا ہے ایمان کہ میری اس بندی کا ایمان دیکھو۔ اور بندی بھی کون؟ کسی نبی کی، کسی رسول کی، کسی ولی کی، کسی صحابی کی بیوی نہیں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے ظالم و جابر اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے مشرک، کافر، مغرور اور متکبر فرعون کی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، فرعون کی بیوی ہے۔ اللہ نے بڑی عزت بخشی، ایک اشارے پر بیسیوں خادمائیں سر جھکائے کھڑی ہو جائیں، جس کام کا حکم دے، اشارہ کر دے، وہ کام منٹوں سیکنڈوں میں ہو جائے۔ پورے ملک کی رانی عالی شان شاہی محل کے اندر رہتی ہیں، لیکن ایمان لے آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کچھ دن تک تو اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، لیکن پھر حق زیادہ دن تک چھپتا نہیں، ایک دن ایمان ظاہر ہو گیا اور فرعون کو پتہ چل گیا کہ میری بیوی آسیہ مجھے خدا نہیں کہے، مجھے رب نہیں مانتی، وہ تو اپنی ساری رعایا سے اپنے آپ کو خدا منواتا تھا، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، اور رب بھی ایسا ویسا نہیں، انا ربکم الاعلی، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، مجھے خدا مانتا۔ جب معلوم ہوا تو اس نے حضرت آسیہ کو بلایا اور انہیں سمجھایا کہ دیکھو آسیہ، تم پورے ملک کی رانی ہو، ملکہ ہو، اگر تم ایسا کرو گی، تم ہی مجھے خدا نہیں کہو گی، مجھے رب نہیں مانو گی، تو یہ رعایا کیسے مانی؟ پھر میری بے عزتی بھی ہوگی، میری توہین بھی ہوگی، لوگ کہیں گے کہ اس کی بیوی جو اس کے ٹکڑوں پر پلتی ہے، اس کا دیا ہوا کھاتی ہے، وہی اسے رب نہیں مانتی۔ اس لیے تم ایسا مت کرو، موسیٰ کا دامن چھوڑ دو، میں جانتا ہوں کہ تم موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی ہو، لیکن تم موسیٰ کا دامن چھوڑ دو، موسیٰ کے رب کا انکار کر دو، تمہارے شاہی ٹھاٹ باٹ میں اضافہ کر دیا جائے، سونے چاندی میں تول دیا جائے، ہیرے جواہرات میں تمہیں نہلا دیا جائے، مگر تم میری بات مانو۔ لیکن حضرت آسیہ کی رگ و ریشے میں ایمان پیوست ہو چکا ہے،
وہ ہماری طرح کمزور ایمان والی نہیں تھی کہ 4 پیسے کے لالچ میں، ذرا سے کاروبار کے نفع کے لالچ میں ہم قرآن، حدیث، اسلام، دین سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق ہی نہیں رہ جاتا۔ حضرت آسیہ نے اس کی لالچ بھری باتیں سنی اور سر ہلا دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ صاف کہہ دیا کہ میں سچے رب پر ایمان لائی ہوں، خدائے برحق پر ایمان لائی ہوں، اس کی پرستار ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری کائنات کے خالق اور مالک اس رب کو چھوڑ کر کے تجھ جیسی کمزور مخلوق کو خدا کہہ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ یہ تو میری بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، تو دھمکیوں پر اترا اور کہنے لگا آسیہ تم میرے غیب و غضب سے اچھی طرح واقف ہو، میرے جاؤ جلال کو خوب جانتی ہو، یاد رکھو اگر تم نے میری بات اس طرح نہیں مانی تو میں تمہیں سخت سزائیں دوں، تمہیں ایک کوٹری کے اندر بند کراؤں گا اور سانپ اور بچھو، اژدہے تمہارے اوپر چھڑوا دوں گا جو تمہیں کاٹیں گے، ڈسیں گے اور تم ان کے زہر سے تڑپ تڑپ کر کے مر جاؤ گی، کوئی تمہیں بچانے والا نہیں۔ حضرت آسیہ نے جب دھمکی سنی، وہ اللہ کی سچی بندی تھی، سچی ایمان والی تھی، اعلیٰ درجے کا ایمان تھا، تو باطل کے دھمکیوں میں کہاں آنے والی تھی، باطل سے کہاں خوف کھانے والی تھی۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا فقض ما انت قاض، تو جو چاہے کر لے، لیکن میں ایمان سے دستبردار نہیں ہو سکتا، میں موسیٰ علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو چکی ہوں، اب دستکش نہیں ہو سکتی، اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ اللہ میرا رب ہے، موسیٰ اس کے سچے رسول ہیں، میں دونوں پر ایمان لا چکا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ یہ تو بالکل میری سننے کے لیے تیار نہیں، تو اپنے کارندوں کو حکم دیا جاؤ جنگل سے سانپ، اژدہے، بچھو پکڑ کر کے لاؤ اور اسے آسیہ کو ایک کوٹری میں بند کر کے اس کوٹری میں وہ ساری چیزیں چھوڑ۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور کوٹری کا دروازہ بند کر دیا گیا، یہ سوچ کر کے کہ اب تھوڑی دیر میں ان کا کام تمام ہو جائے گا اور ہم ان کی لاش نکال کر کے باہر پھینک دیں۔ لیکن جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ جس چراغ کی حفاظت کا اللہ فیصلہ کر لے، دنیا کی کون سی آندھی اور طوفان اس چراغ کو بجھا سکتا ہے؟ ادھر فرعون نے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، ادھر اللہ تعالی نے تمام اژدہوں اور سانپوں کو خبردار کر دیا کہ خبردار اگر کسی نے میری اس بندی کو نقصان پہنچایا۔ جب تھوڑی دیر میں کوٹری کا دروازہ کھولا گیا تو دیکھ کر کے سب حیران رہ گئے کہ حضرت آسیہ تو صحیح سالم بیٹھی ہوئی، زندہ سلامت ہے، کوئی نقصان انہیں نہیں پہنچا۔ فرعون کو اطلاع دی گئی، اس نے کہا نکال کر کے میرے پاس، اور اس نے کہا کہ اس بار تو تم بچ گئے، لیکن اب میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جس سے سارا ملک عبرت حاصل کرے، اس لیے اب بھی موقع ہے، چانس ہے، ایمان لے آؤ، مجھے اپنا رب مان لو، خدا کہہ دو۔ حضرت آسیہ نے پھر وہی سخت جواب دیا فقض ما انت قاض، تو جو چاہے کر دے، جو سزا دینا چاہے دے دے، لیکن میں اپنے ایمان سے نہیں کروں۔ یہ واقعہ آج ہمیں اپنے گھر کی عورتوں کو، بچیوں کو سنانے کی ضرورت ہے
جو چھوٹی موٹی محبتوں کی وجہ سے اور لالچ کی وجہ سے ایمان اور اسلام چھوڑ کر کے غیروں کے ساتھ جائے. کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کتنا قیمتی ہے. ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس کو تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لالچ میں چھوڑ دیا جائے، اسے قربان کر دیا جائے. حضرت آسیہ نے فرمایا فقدی ما انت قاص، میں اپنے ایمان کی خاطر ہر امتحان سے گزرنے تیار، ہر آزمائش سے گزرنے تیار. تو جو چاہے میرے ساتھ، جو چاہے سزا دے. فرعون نے حکم دیا اپنے پولیس والوں کو جاؤ لوہے کی میخیں کیلیں لے کر جاؤ، ہتھوڑے لے کر جاؤ، اور اس آسیہ کو میرے سامنے زمین پر پٹخ کر کے اس کے جسم میں وہ کیلیں میخیں ٹھوک دو، اسے زمین میں پیوست کرو. اب میں اسے نہیں دیکھنا چاہتا. چنانچہ کارندے دوڑے، لوہے کی لمبی لمبی میخیں اور کیلیں لائی گئی، ہتھوڑے لائے گئے، اور بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ فرعون کے دربار میں اس کے سامنے حضرت آسیہ کو ایک جانور کی طرح پٹک کر کے زمین پر گرا دیا گیا. اور وہ ظالم پھر ان کے ہاتھوں میں اور پیروں میں وہ کیلیں ٹھوک. آپ ذرا اندازہ کیجئے کیا تکلیف گزری ہوگی حضرت آسیہ پر. ہماری تو انگلی میں ذرا سا کانٹا چبھ جاتا ہے، سوئی چبھ جاتی ہے، اس کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں. ہڈی ٹوٹنا تو بہت بڑی بات ہے، چیخیں نکل جاتی ہیں، انسان پیلا پڑ جاتا ہے آدمی. لیکن حضرت آسیہ کے ہاتھوں میں، پیروں میں، گھٹنوں میں، جسم کے ایک ایک جوڑ میں ہتھوڑوں سے کیلیں ٹھوکے، خون کی دھاریں نکل گئی، چیخیں نکل گئی. لیکن اللہ کی اس بندی نے اس تکلیف والی موت کو تو قبول کر لیا، اس دردناک موت کو تو سینے سے لگا لیا. لیکن اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے، ایمان کو بیچنے کے لیے، ایمان کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار نہیں. دیکھ رہی تھی کیسی تکلیف دہ موت آئے، کیا گزرے گی مجھ پر. اللہ اکبر. ہم میں سے کوئی ہوتا دشمن سے ہاتھ ملا لے، اس کی ساری شرطیں مان لے، اپنے ایمان کا، دین کا سودا کر بیٹھتا. آج کتنے ہیں جو اپنے ذرا سے مفاد اور نفع کے لیے مندروں میں جا کر کے پرساد کھا رہے ہیں، آرتیاں اتار رہے ہیں، غیروں کے رسم و رواج انجام دے رہے ہیں، ذرا سے لالچ کے لیے، ذرا سے مفاد کے لیے. فرعون سے دوستی کی ہاتھ ملا لیتے ہم. لیکن وہ اللہ کی بندی اپنے ایمان پر قائم ہے آخری دم تک، اور ایسی تکلیف کی حالت میں بھی فرعون سے مدد نہیں مانگی، اس کے کارندوں سے مدد نہیں مانگی، بلکہ ایسے وقت میں بھی اگر لو لگا رہی ہیں تو اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے. اور ان کی زبان پر اس وقت ایک دعا جاری ہوئی، رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ، جس کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا کہ حضرت آسیہ نے کہا کہ اے میرے پروردگار، یہ قربانی صرف آپ کی، محل بھی قربان، ہیرے جواہرات بھی قربان، یہ سونا چاندی بھی قربان، یہ زرق اور برق میرا لباس بھی قربان، یہ سارے شاہی ٹھاٹ بات آپ کے لیے قربان. میں آپ سے کچھ نہیں چاہتی اس کے بدلے میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ جنت میں مجھے ایک گھر عطا کر دیں. رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا اور جبریل کو حکم دیا گیا، جبریل
میں نے اپنی بندی آسیہ کے لیے جنت میں جو محل تیار کیا ہے تم اسے آسیہ کی نگاہوں کے سامنے لے جا کر کرو۔ جبریل امین دوڑے، جنت سے ان کا محل لیا اور حضرت آسیہ کی نگاہوں کے سامنے لے جا کر کرو۔ حضرت آسیہ نے جب اپنے اس محل کی خوبصورتی کو، اس کے حسن و جمال کو دیکھا، اس کی چمک دمک دیکھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کی ساری تکلیف دور فرما دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آسیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، خوش ہو گئی۔ فرعون کہنے لگا کہ شاید تکلیف کی وجہ سے اس کا دماغ چل گیا کہ بجائے رونے چلانے کے اور ہنسنے کی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ اس وقت اس مقام پر پہنچی نہیں۔ جبریل امین سامنے کھڑے ہوئے، جنت کے اپنے محل کا نظارہ کر رہی ہے۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ واقعہ اللہ نے اس لیے نہیں بیان کیا کہ ہم کانوں کی لذت کے لیے اسے سن لیں اور بھلا دیں، ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکال دیں، بلکہ اللہ نے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، شہری اور دیہاتیوں کے لیے، ان پڑھ اور پڑھے لکھوں کے لیے، ہر مسلمان اور مرد کے لیے ایک مثال پیش کی ہے کہ دیکھو، جب جنت میں اگر چاہتے ہو جنت اور قیامت کے دن تم میرے سامنے آؤ تو ایسا ایمان لے کر کے آنا جیسے میری آسیہ ہے۔ یہ واقعہ اللہ نے قرآن میں اس لیے ذکر کیا، ہمیں اور آپ کو یہ بتانے کے لیے ذکر کیا ہے کہ اللہ سے تعلق یہ ہوتا ہے، ایمان اسے کہتے ہیں۔ وہ ایمان نہیں ہوتا جو ذرا سے لالچ میں بیچ دیا جائے، اس کا سودا کر دیا جائے۔ ذرا سے خوف اور ڈر کی وجہ سے انسان اپنی داڑھی کٹا دے، اپنی ٹوپی اتار دے، اپنی پہچان مٹا دے، اس کو ایمان نہیں کہا ہے۔ تو پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جنت چاہنے والوں کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کا ایسا پختہ ایمان میرے پاس لے کر اپنے ایمان کو ایسا ایمان بنا۔ اور یہ ایمان کیسے بنے گا؟ اعلیٰ کوالٹی کا ایمان، اعلیٰ درجے کا ایمان اللہ نے اس کے ساتھ خود انتظام کر رکھا ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرتے جائیں، ایمان کا لیول خود بڑھتا چلا جائے، ایمان میں خود اضافہ ہوگا۔ نیکیوں سے ایمان میں پختگی آتی ہے، نیکیوں سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جب اطاعت ہوگی، اتباع ہوگی، ان کے حکموں کو ہم پورا کریں گے تو اس کے اندر خود بخود کمال پیدا ہوگا، ایمان ہمارا خود بخود کمال کے درجے میں پہنچ، کامل و مکمل ایمان بن جائے۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کا ہمیں حکم دیا ہم ان کاموں کو عزت دینے والے بن جائیں۔ آج افسوس ہوتا ہے ہمیں اپنے معاشرے پر نگاہ ڈال کر کے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں۔ ہر موقع پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا ماحول چل رہا ہے، برادری میں کیا چلتا چلا آ رہا ہے، خاندان میں کیا چلتا چلا آ رہا ہے، ہمارے گھر میں پہلے سے کیا ہوتا چلا آ رہا ہے، لوگ کس چیز سے خوش ہوں گے، کس کام سے خوش ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کس کام کا حکم دے رہے ہم نہیں دیکھتے، بلکہ معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ اللہ کا اس موقع پر حکم یہ ہے، نبی کا اس موقع پر حکم یہ ہے، اس کے باوجود ہم ان کو نظر انداز کرتے، جان بوجھ کر کے بھلا دیتے، اپنے ذہن سے نکال دیتے۔ اللہ اور اس کے رسول ہمیں حکم دیتے ہیں فرائض کی ادائیگی کا، حقوق کی ادائیگی کا، جن کاموں کو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہم ان کاموں کے کرنے والے بنے، جن جن کے حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے ان کے حقوق ادا کرنے والے بنے، ذرہ برابر کسی کی حق تلفی نہ ہو، نہ بیوی بچوں کی، نہ ماں باپ کی، نہ پڑوسیوں کی، حتیٰ کہ اگر کوئی جاندار جانور بھی ہم نے پال رکھا ہے
اس کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں، اس کی بھی اگر ذرا سی حق تلفی ہوئی تو کل قیامت کے دن وہ بھی ہمیں پریشان کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ پرانے زمانے کی ایک عورت تھی، بلی پالتی تھی، مگر اس کا حق اس سے ادا نہیں ہوا، اللہ نے جہنم میں ڈال دیا اسی کی وجہ سے۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت اہم، اللہ کے بھی حقوق ادا کرنے والے بنے، اللہ کے رسول کے بھی حقوق ادا کرنے والے بنے، اور بندوں کے بھی حقوق ادا کرنے والے۔ اور یہ معاملہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا سنگین ہے کہ عبادت میں بھلے کوتاہی ہو جائے لیکن حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ حقوق کا معاملہ بڑا سنگین، خطرناک، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بھی بندوں کے حقوق خود معاف نہیں کرے، اس لیے علماء سے معلوم کرے ماں کے کیا حق ہیں، باپ کے کیا حق ہیں، اولاد کے کیا حق ہیں، بیوی کے کیا حق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حق ہیں، اپنوں کے کیا حق ہیں، غیروں کے کیا حق ہیں، معلوم کریں، علم حاصل کریں۔ کل قیامت کے دن یہ عذر بھی نہیں سنا جائے گا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا معلوم کیوں نہیں کیا تھا؟ میرا قرآن تمہارے پاس تھا، حدیثیں تمہارے پاس تھے، علماء تمہارے پاس تھے، کیوں نہیں معلوم کیا، علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ اور اس کے علاوہ جتنی چیزوں کی قرآن اور سنت تعلیم دیتے ہیں، سچ بولنے کی، وعدوں کو پورا کرنے کی، امانتوں کی حفاظت کی، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی خبرگیری کی، وہ ساری عمدہ صفات، مال سخاوت کے ساتھ مال خرچ کرنا، تواضع، عاجزی اور انکساری اپنے اندر پیدا کرنا، ایک دوسرے کی خدمت کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، امداد اور تعاون کرنا۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے کام کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی تو پوری زندگی خدمت خلق میں گزری، دوسروں کے لیے آپ جیے، دوسروں کے لیے، اور آپ نے امت کو جینا اور زندگی گزارنا سکھایا دوسروں کے لیے، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے تو جانور بھی جیتے، اس میں انسانوں کا کیا کمال، اور اس میں ایک مومن کی کیا پہچان؟ مومن کی صفت تو یہ ہے کہ وہ خود نہیں، اپنے لیے نہیں جیتا، وہ ساری مخلوق کے لیے۔ اور میں نبی کریم علیہ السلام نے خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہترین آدمی ہی وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، جو سب کے لیے نفع بخش بنا ہوا ہے، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے، اس کے مال سے، اس کی طاقت قوت سے، اس کے عہدے سے، میں وہ ہے تم میں سب سے بہتر۔ فرمایا الناس عیال، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اور اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پسند وہ آدمی ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ، اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اچھا معاملہ ہے۔ ایک شخص آیا باہر کا اجنبی، کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا مکے کے ایک آدمی پر کچھ قرضہ ہے، دے نہیں رہا۔ آپ نے پوچھا تم مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ یا رسول اللہ اگر آپ چل کر کے سفارش کر دیں گے تو ہو سکتا ہے میرا قرضہ مل جائے۔ آپ نے پوچھا کس پر قرضہ ہے؟ بس اس نے ایسا نام لیا حضور کے سامنے کہ اگر کوئی اور ہوتا تو صاف منع کر دیتا کہ میرا تو یہ دشمن ہے، اس سے 36 کا آنکڑا ہے، جانی دشمن ہے، میں تمہاری سفارش کے لیے اس کے پاس کیسے جا سکتا ہوں، اس کی چوکھٹ پہ کیسے جا سکتا ہوں؟
اس نے کہا یا رسول اللہ ابو جہل پر میرا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا بھئی میں تمہیں نہیں جانتا، کہاں کے ہو، کون ہو، کوئی گواہ لاؤ، کسی اور سے یہ کام کرا لو، میں نہیں کر سکتا، دشمن ہے وہ میرا۔ آپ نے فرمایا نہیں، چلو چل لے گئے، پہنچ گئے ابو جہل کے دروازے پر، دستک دی، ابو جہل نے دروازہ کھولا، اتفاق سے وہ گھر میں تھا، دروازہ کھولتے ہی دیکھا کہ ارے محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ میرے دروازے پر۔ اللہ نے 1 مہینے کی مسافت سے آقا علیہ السلام کا روب ڈالا تھا دشمنوں کے، 1 مہینے کی مسافت دور سے ہی دشمن کانپتے تھے، اور وہاں تو بالکل آمنے سامنے قریب کھڑے ہوئے تھے، کیا حال ہوا ہوگا، کانپنے لگا، تھر تھرانے لگا۔ آقا نے پوچھا اس کا تمہارے اوپر قرضہ ہے؟ جی ہاں۔ فرمایا جاؤ لا کر کے ادا کر۔ سیدھا اندر گیا، لا کر کے اس کے پیسے دیے مسافر کے۔ آقا نے فرمایا بھئی ہو گیا تمہارا کام، چلے؟ کہ جی یا رسول تشریف۔ ایسے 1-2 واقعے نہیں، سینکڑوں واقعے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو مل جائے کہ دوسروں کے کاموں کے لیے بھاگ دوڑ، سفارش کے لیے بھاگ دوڑ۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسروں کو نفع پہنچانا تو بہت دور کی بات، دوسرے کے نفع ہم سے دیکھا نہیں جاتا، دوسرے کی ترقی ہم سے نہیں دیکھی جاتی۔ ہمارے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے سامنے والے کی بلڈنگ بننے سے، اس کا کارخانہ کھلنے سے، اس کی دکانوں کی ترقی دیکھ کر کے خود قرید میں لگ جاتے ہیں، جاسوسی میں، کہاں سے لا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے اس کے پاس ہی۔ کوئی بیٹا پوتا اگر دوسروں کی بھاگ دوڑ میں لگ جاتا ہے تو اس کو دعائیں دینے کے بجائے ڈانٹتے گھر میں لے جاتے ہیں۔ تو ہی ملا تھا بس جانے کو، کسی کو بھی لے جاتا وہ۔ اللہ کتنے گر گئے ہمارے اخلاق۔ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کے اعمال وہ اپنی زندگی کے اندر اتاریں گے تو جنت کے حقدار بنیں گے۔ اسی طرح جن کاموں سے نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا، اللہ نے منع کیا قرآن میں، ان کو اپنی زندگی سے نکالنا یہ بھی جنت کا مستحق بننے کے لیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ایمان کے لیے سب سے خطرناک چیز اگر کوئی ہے تو وہ گناہ ہے، جو ایمان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ بلکہ بعض گناہ تو ایسے ہیں جو ایمان کو بالکل ختم ہی کر ڈالتے ہیں، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں گناہ معاشرے کے اندر ایسے پھیل رہے ہیں جیسے کیڑے مکوڑے، اور ایسے عام ہو رہے ہیں کہ ان کی برائی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی، ان کی برائی برائی نہیں رہی۔ جھوٹ آج ہماری زبانوں پر عام، چغل خوری، ایک دوسرے کی غیبتیں، ایک دوسرے پر بہتان تراشیاں، گالم گلوچ، بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں بھی کچھ بول دیا، کسی پر بھی کوئی تہمت الزام اور بہتان لگا دیا۔ سود اور بیعت، نشے، طرح طرح کے نشے نوجوانوں میں، کنارے کی ان آبادیوں میں جو غیر ترقی یافتہ آبادیاں ہیں، آپ جا کر کے دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے مسلمانوں کے نشے کی لت پہ پڑے ہوئے، زناکاری، بدکاری، شراب نوشی، ظلم اور زیادتی، کسی نے کسی کا پیسہ مار لیا، کسی نے کسی کی جائیداد ہڑپ لی، کوئی 2 بہنوں کو نکاح میں رکھے ہوئے، کوئی بغیر نکاح کے ہی چلا رہا ہے کام، طرح طرح کی حرام کاریاں گھروں میں ہوئی۔ ان تمام گناہوں سے جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، نہ ہمارا ایمان اعلیٰ درجے کا بنے گا، نہ ہم جنت کے حقدار اور مستحق بن پائیں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان وہ ایمان بن جائے کہ اللہ تعالیٰ پہنچتے ہی قیامت کے میدان میں یہ کہہ دے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ایمان ہے، یہ ہے ایمان، اور فرشتوں کو حکم دے کہ اسے سیدھا جنت لے،
اس ایمان کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے نیک اعمال بھی کرنے پڑیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی پڑے گا، اپنی بہت ساری خواہشیں، تمنائیں، آرزویں کچلنی پڑیں گی، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا پڑے گا، حرام سے اپنے آپ کو دور رکھنا پڑے گا، لباس اوڑھنا پہننا سادہ، رہنا سہنا سادہ، کھانا پینا سادہ کرنا پڑے گا۔ آپ چاہیں ساری چیزیں اعلیٰ کوالٹی کی ہوں تو پھر تو اس کے لیے حرام کا راستہ اپنانا پڑے گا، نہیں بچ پائیں گے۔ اس لیے نبی نے سادگی کی تعلیم دی، فرمایا جس کے پاس اچھے لباس پہننے کی گنجائش ہو، اس کے باوجود وہ سیدھا سادہ لباس پہنے، آقا نے فرمایا کہ جنت کے اعلیٰ ترین لباسوں میں اسے اختیار دیا جائے گا کہ آج قیمتی سے قیمتی جو جوڑا چاہے جنت تک لے۔ اور خود اپنی زندگی کے ذریعے سے ہمیں دکھایا، آقا کا کھانا پینا دیکھیے کیسا سادہ تھا، آپ چاہتے سونے کی پلیٹوں میں اور پیالوں میں کھا رہے ہو، اعلیٰ درجے کے مرغ مسلم بکرے اور سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہو، جنت کے کھانے اتر رہے ہوتے اگر آقا چاہتے، عالی شان بلڈنگ اور محل آپ کا ہوتا، لیکن آپ نے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا، سادگی کی تعلیم دی امت کو، اس نے کہ سادگی سے آدمی جب ہٹتا ہے اور مقابلے پر آتا ہے تو پھر حرام بھی نہیں دیکھتا، حلال حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے سادگی اپنائیں، ایک دوسرے کے کام میں آنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی خدمت کی کوشش کریں، اپنی اولادوں کو اس راستے پر لگائیں کہ بیٹا کوشش کرو تم کسی کے کام آئے، اس نے کہ عبادت کی بڑی اہمیت ہے، لیکن عبادت سے زیادہ اللہ کے ہاں خدمت خلق کی بھی اہمیت ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی خدمت اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں معاف کر کے اور اس ایک خدمت کی وجہ سے اس کی مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو خدمت خلق میں لگائیے، ایک دوسرے کے لیے نفع بخش بنیے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیے، اپنے اندر ایمانی بھائی چارہ، ایمانی اخوت پیدا کیجیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، نیک اعمال کا ذخیرے تیار کیجیے، انشاءاللہ ایمان بھی بنے گا، آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کے لیے بھی عمل کرنا آسان بنائے۔ وقت تنگ تھا اس لیے زیادہ مزید بات نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ پھر کبھی حاضری ہوئی تو بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کے راستے ہمارے لیے کھول دے، نفس اور شیطان کے غلبے سے ہمیں بچا دے، اور ہمارے ایمان اور اعمال کے بننے کے اللہ فیصلے فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم اللهم لك الحمد حمدا طيبا اللهم لك الحمد حمدا مباركا اللهم لك الحمد حمدا جميلا كثيرا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ بڑے گناہگار، بڑے سیاہکار ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بال بال ہمارا گناہوں کی بلندی سے، اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، مجمع میں، صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہ سرزد ہو چکے ہیں، مگر مولا کریم آپ کی رحمت یقیناً ہمارے گناہوں سے بہت وسیع ہے۔ اے اللہ اسی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو بخش دیجئے، مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے، عفو و درگزر کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، اے اکرم الاکرمین، اپنی نادانی میں، ناسمجھی میں اور نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے ہم نے پہاڑوں اور سمندروں جیسے گناہ جمع کر لیے۔ اے مولا اگر آپ نے معاف کو نہیں کیا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اے اللہ کہیں کے نہ رہیں گے۔ اے مالک ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ رحم فرما دیجئے۔
اے اللہ ہم نے وہ گناہ کر رکھے ہیں کہ اگر تو سب پر ظاہر کر دے تو لوگ ہم پر تھوکنا پسند نہ کرے. اے اللہ تو نے ہماری عزت بچا رکھی ہے ستاری کا پردہ ڈال کر کے اور عیبوں کی پردہ پوشی فرما کر کے. اے اللہ تو نے ہماری عزت بچا رکھی ہے جس طرح دنیا میں عزت بچائی ہے مغفرت کر کے آخرت کی عزت کا بھی سامان کر دیجیے. اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. ہم عاجز ہیں بے بس ہیں کمزور ہیں. اے اللہ نفس اور شیطان کا مقابلہ نہیں کر پاتے. اے اللہ یہ دشمن ہم پر غالب آ جاتے ہیں. اے اللہ ہمارے پاس طاقت قوت نہیں ہے جو ان سے ہم مقابلہ کر سکے. اے مالک ہم پر رحم فرما دیجیے. ہم کمزوروں پر رحم فرما دیجیے اور نفس اور شیطان سے مقابلے کی طاقت عطا فرما دیجیے. اے اللہ قوت عطا فرما دیجیے. اے اللہ انہیں مغلوب کر دیجیے اور ہمیں ان کے اوپر غالب کر دیجیے. اے اللہ نہ جانے ان دشمنوں نے کتنی بار توبہ توڑوائی ہے کتنی بار دین سے ہمیں پھسلایا ہے کتنوں کو جہنم رسید کرا دیا ہے. اے اللہ اگر آپ نے ان دشمنوں سے ہمیں نہیں بچایا اور ان کے مقابلے کی ہمیں طاقت قوت نہیں دی اور ہماری ان کے مقابلے میں مدد نہیں فرمائی. اے اللہ یہ دونوں دشمن نہ جانے ہمیں کہاں لے جا کر کے ڈالیں گے. اے مالک الملک ہمارے حال پر رحم فرما کر کے نفس اور شیطان کے فریبوں سے ہمیں بچا دیجیے. اے اللہ ان کے اغواء و اضلال سے بچا لیجیے. ان کی چالوں سے جالوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ آج تیرے در کے فقیر تیرے در پر حاضر ہیں تیرے گھر میں حاضر ہیں. اے اللہ جھولیاں پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں. اے اللہ دنیا کا کوئی فقیر اگر کسی غریب کے دروازے پر پہنچ کر کے بھی آواز لگا دیتا ہے تو وہ غریب سے غریب انسان بھی اسے خالی لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے. آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں سخیوں کے سخی ہیں اور غنیوں کے غنی ہیں. اے اللہ آج آپ بھی اپنے دروازے سے اور اپنے اس گھر سے اپنے فقیروں کو خالی نہ لوٹائیے. اے اللہ ہماری جھولی میں مغفرت ڈال دیجیے رحمت ڈال دیجیے. اے اللہ رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ رحمت کی بھیک دے دیجیے مغفرت کی بھیک دے دیجیے اپنی نصرت اور مدد کی بھیک عطا فرما دیجیے. اے اللہ بڑی نعمتیں آپ نے ہمیں عطا کی ہے بڑی بڑی قیمتی نعمتیں ہیں جن سے ہم دن رات فائدہ اٹھا رہے ہیں. اے اللہ اتنے احسانوں کا اور اتنی نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ ساری زندگی تیرے ایک حکم کی بھی ہم خلاف ورزی نہ کرتے مگر مولا ہم بڑے ناشکرے نکلے بڑے ناقدرے نکلے. تیری نعمتوں سے ایک طرف فائدے اٹھاتے رہے اور دوسری طرف تیرے دین کی مخالفت بھی کرتے رہے. اے مولا کریم ہمارے اس جرم عظیم کو بھی معاف فرما دیجیے. اے اللہ تیری رحمت کا واسطہ اے کریم تیرے کرم کا واسطہ ہم کمزور ہیں بے بس ہیں جہنم کے ایندھن بننے کی طاقت نہیں رکھتے. جہنم کی آگ اور ہواؤں کے جھلسنے اے اللہ اس کی قوت ہمارے اندر نہیں ہے. اے الہ العالمین بڑے کمزور ہیں. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ کرم فرما دیجیے. اے اللہ راستے سے بھٹک گئے ہیں مگر ہدایت تو تیرے قبضے قدرت میں ہے. تیرے محبوب کی امت ہے تیرے لاڈلے نبی کی امت میں ہے. اے اللہ اس رشتے کی لاز رکھ لیجیے اور ہدایت عطا فرما دیجیے. دوبارہ راستے پر ہمیں لگا دیجیے. اگر ہم راستے سے ہٹ گئے تو راستے پر لگا دیجیے مگر اے اللہ ہم سے ناراض نہ ہوئیے. اے اللہ ناراض نہ ہوئیے ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اپنے محبوب کی ساری امت سے راضی ہو جائیے. اے الہ العالمین اے اکرم الاکرمین اس مجمع کے والدین میں سے اعزاء اقرباء میں سے اس بستی میں سے جتنے لوگ بھی مرحوم ہو چکے سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے. جنت الفردوس کے فیصلے فرما دیجیے. اللہ اس مجمع میں یا مجمع کے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے. امت کے ایک ایک مریض کو صحت دے دیجیے تندرستی دے دیجیے. جتنے بوڑھے اور کمزور بیٹھے ہوئے ہیں انہیں طاقت اور قوت عطا فرمائیے. ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائیے. انہیں آخری سانس تک دوسروں کا محتاج ہونے سے بچائیے. اے اللہ سب کے کاروبار میں روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائیے ترقی عطا فرمائیے. اے ارحم الراحمین اے اکرم الاکرمین جن کے کاروبار ٹھپ ہو گئے اللہ انہیں جاری فرما دے.
سب کو حلال اور برکت والی روزی مقدر فرمائے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دیجیے، بے گھروں کے لیے گھر کا انتظام کر دیجیے۔ اے اللہ جہاں جہاں بھی امت مظلوم ہے اسے ظلم سے بچا لیجیے، سوڈان میں، بیت المقدس میں اللہ ان کی مدد فرمائیے، خاص نصرت ان کے لیے نازل فرما دیجیے، ہمارے اس ملک میں بھی امن و امان قائم فرمائیے۔ ہمارے بڑے پریشان ہیں، حالات بدتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اللہ دشمنوں کی سازشوں سے، اللہ الجھانے والے مسائل سے اللہ ہمیں نکال دیجیے، ہماری مدد فرمائیے۔ اے اللہ ہم آزمائش اور امتحانوں کے لائق نہیں ہیں، ہمارا ایمان بہت مضبوط نہیں ہے، اے اللہ ہم دین کے اندر بہت ثابت قدم نہیں ہیں، اے اللہ ہمیں کسی آزمائش کا، کسی امتحان کا شکار نہ بنائیے، کسی امتحان میں نہ ڈالیے، بغیر امتحان کے اللہ کامیابی نصیب فرما دیجیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ایمان کامل کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ وہ صفات جو تجھے اور تیرے رسول کو پسند ہیں وہ ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، اور وہ بدعمالیاں، وہ گناہوں کی غلاظتیں اور نجاستیں اے اللہ جن کو تو ناپسند کرتا ہے ان سے ہمارے دلوں کو، ہماری روحوں کو پاک رکھیے، اور ہمیں دور فرما دیجیے، ان گندگیوں سے ہمیں دور فرما دیجیے۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور جو مانگنے سے رہ گیا، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے رب کریم اپنے فضل خاص سے وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے کرم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔